اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امت اسکتی انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ و فہمت غیر مفہمہ۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کی روشنی میں حالات حاضرہ میں ہمارے وظائف اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس موضوع پر ہمیں اپنے ناظرین کی خدمت میں جن باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو سمجھنے سے پہلے، وظائف کو سمجھنے سے پہلے، فرائض کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ان آئیڈیالوجی اور ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بنیادیں ہمیں خدا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور اس الہی اصول حیات کے نمونے ہمارے سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہم نے توحید کو سمجھ لیا، اور وہ بھی زینبی کردار میں ہم نے توحید کو سمجھ لیا، تب ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو ذمہ داری ادا کی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بی بی دو عالم نے اسلام کی آبیاری کی، انسانیت کی آبیاری کی، بشریت کی آبیاری کی، عالم خلقت کی آبیاری کی، تو اس کے پیچھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانی کا جذبہ کار۔ بس کل ہم نے آپ کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار میں توحید کی جلوہ نمائی اور اس جلوہ نمائی سے ہمیں اپنے آپ میں توحید کو کیسے اتارنا چاہیے، ایک اللہ پر کیسے بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو قوی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کو کار فرما نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جناب زینب کبریٰ کے کردار میں ہم اسے بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب انسان ایک اللہ کو مان لیتا ہے اور تہہ دل سے مان لیتا ہے، تو اس کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے، سب سے اہم، جو پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کا نام ہے جانثاری، اس کا نام ہے قربانی، اس کا نام ہے اپنے اوپر زحمت برداشت کر کے دوسرے کی کشتی کو پار لگا دینا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کے اندر توحیدی جذبہ پایا جائے، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اللہ کو جواد سمجھے گا، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا۔ جناب زینب کبریٰ نے جو اپنی اتنی بڑی قربانی دی، ذمہ داری ادا کی، اس ذمہ داری کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی بنیاد کربلا میں نہیں تیار ہوئی ہے، شام میں نہیں تیار ہوئی ہے، زندان شام میں نہیں تیار ہوئی ہے، بازار شام میں نہیں تیار ہوئی ہے۔ اس کی ذمہ داری مدینے میں باپ کی آغوش میں، ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہے۔ وہاں سے جناب زینب کی توحید مضبوط ہوئی ہے، اور اس توحید کے نتیجے میں خداوند عالم کہ بندوں پر خود کو قربان کرنا اور ان کے فوائد کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لینے کا جذبہ،
زینب کبریٰ کی ابتدا سے ہمیں بخوبی دکھائی دیتا ہے کہ بچپن کا واقعہ. جناب زینب کبریٰ بہت چھوٹی ہیں لیکن بہت چھوٹی ہونے کے باوجود لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہیں. اندھیرا ہے. امیر المومنین گھر میں آتے ہیں, کہتے ہیں سیدہ تم کچھ کرو, مہمان آیا ہے, کچھ کھانے کو تو لے آؤ. زینب کے لیے کچھ روٹی کا ایک ٹکڑا 2 ٹکڑا بچا کے رکھا ہے, بس اور کچھ نہیں گھر پر, کافی اور کچھ بھی نہیں. یاد یہ بات جناب زینب کے کانوں میں پہنچی. بظاہر سو رہی تھی لیکن لیٹی ہوئی تھی. سنا, آئی ماں کے پاس, کہا اماں مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے. اماں میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کھانے کا, مہمان آیا ہے اسے دے دیجیے. آپ سوچیے ایثار کسے کہتے, قربانی کسے کہتے. ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں بالفرض اگر دیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو احساس ہو کہ ہم نے قربانی دی ہے, ہم نے کام کیا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو 10 کو دکھاتے ہیں. لیکن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایثار کے قوانین کو بیان کیا کہ اگر تمہارے اندر جذبہ ایثار و قربانی ہے تو تم کو جتانا نہیں ہے بلکہ ایسے عطا کرو, ایسے پیش کرو کہ جس کو دے رہے ہو اس کو احساس بھی نہ ہو. اس لیے کہ یہ کہاں سے سیکھا جناب زینب کبریٰ نے؟ یہ اپنے والدین سے سیکھا. یہ سورہ حل عطا میں اہل بیت اطہار جو کہہ رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو تم سے صرف اللہ کے لیے کام چاہتے ہیں, ہم تو صرف تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے, ہم تو جزا و شکریہ نہیں چاہتے ہیں. یہ کہا تو نہیں تھا بلکہ یہ نیت تھی. اس نیت کو اللہ نے قرآن کی زبان میں تبدیل کر دیا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ جذبہ قربانی آج ہمیں درس عبرت دے رہا ہے. ہماری ذمہ داریوں کو, ہمارے فرائض کو معین کر رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائیں, دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچائیں. خوب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے ایثار کا, قربانی کا, تعاون کا. یہ بہت عالی ترین درجہ ہے. لیکن اس درجے تک پہنچنے سے پہلے چند درجے ہیں. ہم اس درجے تک پہنچے کہ اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کا فائدہ, اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرے کہ اپنا بھی فائدہ ہو, دوسرے کا ہی فائدہ ہو. اس سے بھی نیچے درجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ نہ پہنچائیں لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. جب ایک سماج اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا کہ اپنا فائدہ نہ ہو دوسرے کا فائدہ ہو, یا اپنا بھی فائدہ ہو دوسرے کا بھی فائدہ ہو, یا یہ سب کچھ نہ ہو, نقصان نہ پہنچائے کسی کو, اذیت نہ پہنچائے کسی کو, دے کے جتائے نہ کسی کو, تو وہ انسان زینبی کردار کو
اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا سکتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ایثار و قربانی کا جذبہ جو یہ بچپنے سے شروع ہوتا ہے، وہ کربلا میں آ کے شاہکار بن جاتا ہے، بہترین نمونہ عمل کردار بن جاتا ہے دور حاضر کے لیے، کہ تم آج انسانوں کی خدمت کرو، تم آج بشریت کی خدمت کرو، دبے کچلے انسانوں کی خدمت کرو۔ اس کے لیے ہندو مسلم نہ دیکھو، بلکہ اس کے لیے بشریت دیکھو۔ اس کو اگر کمال تک پہنچانا ہے تو اپنا نقصان برداشت کر لو، اگر انسانیت کے خیمے کو ترقی تک پہنچانا ہے تو اپنا نقصان برداشت کر لو، فائدہ پہنچا دو۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کردار میں آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بچے ہیں، مجھ کو یہ ملنا چاہیے، مجھ کو وہ نہیں، دے کے بھلا دیا، یاد رکھا تو امام وقت کو یاد رکھا۔ اور اس جذبے کے تحت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے۔ دوسرا پیغام ہماری گفتگو کا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کردار کی روشنی میں ایثار و قربانی، جذبہ ایثار وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں پایا جاتا ہے کہ جو ہمیں درس حیات دیتا ہے، جو ہمیں درس زندگی دیتا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ قربانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق کی راہ میں نابود کر دو، اور جناب زینب کبریٰ نے یہ کر کے دکھایا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ عزت و آبرو کا سودا کر لیا، لیکن اسلام کو بچا لیا، قربان کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے اس قوم کا جو اپنا نقصان اٹھاتی ہے، لیکن زینبی پردے کا، حجاب کا پاس و خیال رکھتی ہے۔ اور کتنی بد نصیب ہے وہ قوم جو ایک ظالم حاکم کے لیے اپنی ناموس اور اپنی عورتوں کے بال کو دشمن کے سامنے پیش کر دیتی۔ بڑے بڑے بالوں والی بے غیرت عورتوں کو ظالم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ظالم حاکم خوش ہو جائے، لیکن جو لوگ زینبی کردار کے حامل ہیں وہ اپنے ملک میں خلفشار تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بے پردہ عورتوں کو سڑک پر چلنے نہیں دیتے۔ وہ خود کو قربان تو کر دیتے ہیں، لیکن کسی عورت کے پردے کو کھینچے جانے کو برداشت نہیں کرتے۔ جذبہ دیکھیں آپ، دنیا کو آج ایسا سماج چاہیے جس میں ظالم حاکم کے سامنے لڑکیوں کو پیش کر دیا جائے، ان کی آبرو کو پیش کر دیا جائے، ان کے وقار کو پیش کر دیا جائے، ان کے وقار کا سودا ہو جائے اور ان کو وقتی حکومت مل جائے۔ لیکن جو لوگ جناب زینب کبریٰ کے کردار کے ماننے والے ہیں، وہ برے دور میں بھی، خراب دور میں بھی اپنی بچیوں کے حجاب کی پاسداری کرتے ہیں، پردے کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان بچیوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نرغہ آنا میں بھی رہو تو اپنے حجاب کا پاس و خیال رکھو، اور اگر تم اپنے پردے کا پاس و خیال رکھو گی تو وقت کا امام تمہاری زیارت کو آئے گا۔ اگر پردے کی حفاظت ممکن نہیں ہے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دو، اگر گھر سے نکلنا چھوڑ دو گی تو خداوند عالم اپنے نمائندے امام زمانہ کو تمہارے گھر بھیجے گا، اور بھیج کے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ ایک طرف عورتوں کو برہنہ کر کے ظالموں کے سامنے پیش کرنا، مسلمانوں کی آبرو کو ظالم کے سامنے ہدیہ و تحفے کی صورت میں پیش کرنا،
اور دوسرا وہ کردار کہ جو اپنے نقصان برداشت کر کے، اپنے ملک کا وقتی نقصان برداشت کر کے اس بات پر غور کر رہا ہے کہ ہم اس مشکل کو جھیل لیں گے لیکن اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ سماج کے سامنے نہیں لائیں گے۔ بس ہمارا دوسرا پیغام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کی روشنی میں توحید کے بعد جو اہم چیز ہے جناب زینب کبریٰ کے کردار میں، اس کا نام ہے جانثاری، قربانی، ایثار۔ جناب زینب کبریٰ نے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنے اوپر برداشت کر لیا ظلم کو، مظالم کو، لیکن خاص سماج و معاشرے کی عورتوں کے حجاب کی حفاظت کی، اپنا نقصان برداشت کر لیا لیکن غیرت بچا لی، عفت بچا لی، عصمت بچا لی، سب کچھ بتا کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خواتین کو درس حریت ہو، درس آزادی ہو، درس جانثاری ہو، درس قربانی دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔